ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں محمد اختر شاہ کٹ چھانی کا رہائشی گزرا، اور یہ جو روڈ کٹ چھانی کا 2.5 کلومیٹر ابراہیم خان اور الیاس خان اور بیگم صاحب نے ہم پر بڑی شفقت کی، کیونکہ یہ روڈ کافی عرصے سے ٹوٹا ہوا تھا اور ہم لوگوں کو بہت سخت تکلیف تھی، اور جو سیاسی ہم سے ووٹ لے جاتے، ہم ان کے در پہ بار بار جاتے اور ان سے درخواست کرتے کہ یہ بہت سخت ہمیں تکلیف ہے، کیونکہ یہ ایک کٹ چھانی کا نہیں اور 3-4 گاؤں یہاں سے گزرتے ہیں جناب، کیونکہ مین روڈ پر آتے ہیں، اور گمل یونیورسٹی میں سروس ہے لوگوں کی، وہاں جاتے ہیں، اور لوگوں کا بہت آنا جانا اس روڈ سے تھا، یعنی اس میں کٹ چھانی، کٹ جھوکتیر، جھوک گملا، جھوک تریلی اور مولانا سے بھی لوگ گمل یونیورسٹی سے یہاں سے گزرتے تھے، اور یہ بہت خراب روڈ تھا اور بہت سخت تکلیف تھی، جو کہ ابراہیم خان اور الیاس خان اور بیگم صاحب نے اس مطلب دارینہ مسئلے کو خود انہوں نے حل کیا۔ اس کے علاوہ مساجد میں بھی کوئی کام ہوئے ہیں؟ جی، مساجد ہماری جامع مسجد غوثیہ چشتیہ میریا کٹ چھانی میں انہوں نے ایک سولر لگایا ہے، وہ پلانٹ لگا ہوا ہے۔ میں نے یعقوب شیخ نے بھی کوئی آپ کٹ چھانی میں کوئی ترقیاتی کام کیے ہیں، یا ان کا کوئی عوام کے ساتھ ووٹر کے ساتھ رابطہ رہتا ہے؟ وہاں ہمارا تو جماعت اہل سنت کا میں صدر ہوں جناب، جنوبی سرکل کا، ہمارا اس سے الحاق ہوا ہے۔ ہماری تو جماعت کے مسئلے ہوتے ہیں، مگر کٹ چھانی میں ایک انہوں نے گلی بنائی ہے 400 فٹ سولے، اور یہ بجلی والا، وہ ایک سکیم ان کی کٹ چھانی میں مطلب ہماری جو بیٹھک ہے، اور وہ مین گلی 800 فٹ تھی، وہ انہوں نے 400 فٹ بنائی، اور یہی کام انہوں نے کیا ہے۔ باقی جماعت اہل سنت کا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں وہ کام تو کر رہے ہیں، مگر جو معاہدے کے تحت وہ کام صحیح نہیں کر رہے، مگر میل جول ہمارا ان سے ہوتا ہے، وہ آتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں کہ اس کا بجٹ نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ جو ہم ان سے تعاون کیا تھا ووٹوں کا، جماعت اہل سنت نے اتنا وہ نہیں کر رہا، ہمیں اس سے شکایت ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ڈاکٹر آسیہ اسد، ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے پر ہیں۔ ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ترقیاتی فنڈز اور آج کے دورے کے حوالے سے ان کی جو مصروفیات ہیں، ہم ان کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ میڈم، یہ بتائیے گا آج کا جو دورہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، یہ کس حوالے سے تھا، اور آپ کی ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، اور فیوچر کی پلاننگ کیا ہے آپ؟
میری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر آسیہ، جیسے آپ نے انٹروڈکشن کرایا، اور میں ٹی ٹی آئی کی ساؤتھ ریجن کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو میری صبح سے میں ڈاکٹر آسیہ اسد ہوں، جیسا کہ آپ نے انٹروڈیوس کیا، اور میں بیسیکلی ڈی آئی خان کو ہی بلانگ کرتی ہوں. تو جس میری یہاں سے بہت لگاؤ ہے، اور یہاں کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ میں کام کر رہی ہوں. پرائیورٹی میری ہیلتھ ہے، اور میں نے وہاں پہ ابھی جو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی میں نے کافی ایفرٹس کیے ود دا سپورٹ آف علی امین اینڈ فیصل امین صاحب. اور ہم لوگ وہاں پہ میرے جو فنڈ تھے میں نے وہ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے لیے دیے. اس کے علاوہ یہاں کے جو غریب عوام تھے ان کو بہت ایشوز تھے کمیونیکیشن کے، سڑک بہت خراب تھی، تو ان کے لیے بھی مینیج کیا کچھ فنڈ، اور اس سے ان کے لیے سڑک کنسٹرکٹ کی. اس کے علاوہ سولرائزیشن کے لیے ہمیں کچھ مسجدیں ملی تھیں، تو میں نے کچھانی کے لوگوں کے لیے ایک مسجد سولرائز ہوئی ہے. گریجولی جتنی بھی ہیں وہ ہو جائیں گی. تو ہوپ فلی میری پرائیورٹی ہے انشاءاللہ میں ڈی آئی خان کو جتنا میرے سے ہو سکا میں کروں گی. بی ایچ یوز پہ بھی ورک کروں گی. بینگ اے ڈاکٹر میری پرائیورٹی ہیلتھ ہے، اور ہیلتھ ہی ہے اور ایجوکیشن بھی دو چیزیں ہیں جو ہمارے ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی پہ ترقی کریں گے، ہیلتھی ہوں گے تو آگے پڑھ بھی سکیں گے کچھ کریں. میڈم یہ آپ نے بتایا آپ کا تعلق اسی مٹی سے ہے، تو یہاں کی خواتین کے مسائل سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گی. جی. اور آج کل کرونا کی وجہ سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ممکن نہیں ہیں، تو جو ڈی خان کی خواتین ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سرگرمیاں، صحت مندانہ تفریح والی سرگرمیاں، اس کی کوئی پلاننگ آپ کی فیوچر میں ہے یا اس کے اوپر کوئی آپ کام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی اس کا بھی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جیسا خواتین کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک صحت مند خاتون ہی ایک امپاورڈ خاتون ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کی صحت کا، ان کا اس کا خیال کریں گے تو آبویسلی وہ اپنے لائف میں آگے کچھ کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایکٹیویٹیز کی بات ہے تو پہلے تو ان کو بیسک ہیلتھ کی ایشو سے بھی بتانا کہ اپنا خیال کیسے رکھیں، اینٹی نیٹل چیک اپ، پوسٹ نیٹل جو جس طرح خیال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب ہم ایک ایکٹیویٹی ہمارے ریجن والے ڈسٹرکٹ والی خواتین کر رہی ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے. ابھی وہ یہاں پہ جو لیڈیز کا پارک ہے اس میں ان کو اویئرنیس کی کیمپین بھی کریں گی انشاءاللہ. تو ہوپ فلی میں بھی آؤں گی اس میں. پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا خوشخبری تھی ڈی خان کے لیے کہ آپ کا نام ہیلتھ منسٹر کے لیے لیا جا رہا تھا، تو کیا اس میں کوئی صداقت تھی یا ویسے افواہیں تھیں؟ یہ تو جی پارٹی کی مرضی ہے، وہ جس کو دیں. اور مجھے ایم پی اے بنایا ہے، دیٹ از اے بگ تھنگ اینڈ آئی کین ڈو اے لاٹ ود اٹ. اور انشاءاللہ مجھے جو بھی ذمہ داری دیں گے میں ضرور کروں گی اور اپنی فل ایفرٹ اس پہ لگاؤں گی. ڈی خان کی خواتین کے لیے میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ڈی آئی خان کی خواتین کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ کا یہ ملک ہے اور آپ اس کا خیال کریں، بچوں کی تربیت اچھی کریں. اچھی مائیں اچھے معاشرہ تشکیل دیتی ہیں، تو بی اے گڈ مدر. بس یہ میری ایک میسج ہے. تھینک یو.